الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک ذو الجلال والاکرام کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات، پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے عرض کیا تھا یہ جن ایام سے، جن دنوں سے میں اور آپ اس وقت گزر رہے ہیں، یہ سال کے بہترین دن ہیں، سال کے افضل ترین دن ہیں۔ آپ دیکھ لیں انہی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے تمام عبادات کو اکٹھا کر دیا ہے۔ قربانی جیسی عظیم عبادت ان دنوں میں، حج جیسی عظیم عبادت ان دنوں میں، کوئی بندہ روزے رکھنا چاہتا ہے تو روزے بھی ان دنوں میں رکھے، بڑی فضیلت کا اور بڑے اجر کا کام ہے۔
نفل و نوافل کا اہتمام و انتظام کیا جائے، اللہ کی کبریائی کے، اللہ کی بڑائی کے، یکتائی کے، تنہائی کے تسبیحات تکبیرات کے نعرے کو بلند کیا جائے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس ترانے کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے۔ اور یقین جانیے عزت انہی دنوں کو ہے کہ جن کو اللہ عزت عطا کرتا ہے، اس بندے کو فضیلت ہے کہ جس بندے کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی۔ جن چیزوں کو رب العزت نے عزت اور فضیلت اور برتری عطا فرمائی، اگرچہ جتنی مردی اس وقت بے دینی ہے، فتنوں کا دور ہے، ان دنوں کی عزت اور ان افراد کی عزت آج بھی قائم ہے۔ یہ دن ہے، ان کو اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے، دنوں میں سے ان کو اللہ رب العزت نے فضیلت اور حیثیت اور برتری عطا فرمائی ہے۔ چونکہ ان دنوں میں قربانی ہے، تو قربانی کے حوالے سے ہم انشاءاللہ الرحمن کچھ گزارشات پیش کریں گے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں۔ قربانی وہ عمل ہے کہ جس کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ پیارے ابراہیم کی سنت بھی ہے اور پیارے جناب محمد کریم کی سنت بھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن قربانی سے پہلے ایک اہم ترین شرط، شرائط تو بہت ساری ہیں لیکن ایک اہم ترین شرط کہ جس کا ہونا لازمی اور ضروری ہے، وہ شرط پائی گئی تو قربانی ہے، اگر وہ شرط نہیں ہے تو قربانی نہیں ہے، کہ بندے کا عقیدہ توحید ہو، عقیدہ توحید ہو، اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنے والا نہ ہو، کسی اور سے مددیں طلب کرنے والا نہ ہو، کسی اور کو سجدے کرنے والا نہ ہو۔ پیارے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، ان کا اسوہ حسنہ اور ان کی قربانی کا فلسفہ بھی یہی ہے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، باپ خفائے تو خفا رہنے دے، حاکم وقت خفائے تو خفا رہنے دے، رشتہ دار قوم برادری خفائے تو خفا رہنے دے، اغیار و یار محلے دار ناراض ہوتے ہیں تو ناراض ہونے دے، لیکن ولیکن کان حنیفا مسلما، تو نے اپنا سر جھکانا ہے، مانگنا ہے، عبادت ہے، قربانی ہے، نظر و نیاز ہے، تو صرف اور صرف رب العزت کے لیے۔ یہ عقیدہ ہے، اس عقیدے پہ، اس ابراہیمی عقیدے پہ جو خوش نصیب قائم ہے اس کی قربانی ہے، اور جس نے اس ابراہیمی عقیدے کو چھوڑ دیا ہے، اس ابراہیمی عقیدے سے اعراض کیا ہے اور اس کے نظریے میں، اس کی زندگی میں شرک نے پنجے گاڑ لیے، وہ ایک قربانی نہیں روزانہ قربانی ادا کرے دوستو، اس کی قربانی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ الرحمن عرض کرتے ہیں، آؤ ذرا سنیے کہ پیارے ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح استقامت اختیار کی ہے، کس طرح ڈٹ گئے ہیں، کس طرح حضرات اپنے بابا کو توحید کی دعوت دی ہے، حاکم وقت کو توحید کی دعوت دی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حاکم وقت کو دیکھا کہ بادشاہ نمرود مردود وہ اللہ کا دشمن ہے اور اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہے۔ پیارے ابراہیم علیہ السلام نے دلائل کی دنیا میں اس کو لاجواب کر دیا، اور ایسا مناظرہ، ایسا مکالمہ جو میرے اللہ کو اتنا پسند آئے کہ میرے اللہ نے قرآن بنا کے اپنے نبی پہ نازل کر دیا ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، ابراہیم علیہ السلام کے وقت کا وہ بادشاہ کہ جسے نمرود کہا جاتا ہے، اللہ نے اسے بادشاہت عطا کی، کہنے لگا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، پیارے ابراہیم نے کہا
اور تو رب نہیں ہے، تو اللہ نہیں ہے، اللہ وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ کہنے لگا یہ کون سی بات ہے؟ انا احیی و امید، میں بھی زندہ کر لیتا ہوں، میں بھی مار لیتا ہوں۔ مفسرین نے لکھا اس کا پاگل پن دیکھو، اس کی بے وقوفی دیکھو، کہتا ہے میں بھی زندہ کر لیتا ہوں، میں بھی مار لیتا ہوں۔ کہا تو کیسے زندہ کرتا ہے، تو کیسے مارتا ہے؟ کو بندہ جیل چ قید سی، وہ قیدی نو آزاد کر دیتا تے کسے بے گناہ بندے نو پھاڑ کے تے مار دیتا تے کہنے لگا میں بھی مارنا تے میں بھی زندہ کرنا۔ بے وقوفی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا اس سوال سے تو اپنی حماقت کے ساتھ چلو نکل گیا ہے، میرے اگلے سوال کا جواب دے۔ میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو بھی خدا ہے، اگر تو بھی الہ ہے، اگر تیرے بھی کہنے پہ سارا نظام چلتا ہے، تو سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر۔ فَبُہِتَ الَّذِي کفر، کافر لاجواب ہو گیا، ہکا بکا رہ گیا، جواب بن نہیں پایا۔ پیارے ابراہیم علیہ السلام دلائل کے ساتھ اللہ کے فضل سے اللہ کی توحید کو سنانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ آگے اس مشرکی حضرات بدبختی اور بدنصیبی اس پہ غالب آئی کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن پیارے ابراہیم کی توحید کیا کہتی ہے، پیارے ابراہیم کا عقیدہ کیا کہتا ہے کہ بادشاہتیں عطا کرنے والا صرف میرا اللہ ہے، زندہ کرنے والا صرف میرا اللہ ہے، مارنے والا صرف میرا اللہ ہے، سورج کو مشرق سے نکالنے والا صرف میرا اللہ ہے، اور سورج کو مغرب کی طرف غروب کرنے والا صرف میرا اللہ ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے علیہ السلام اپنے بابا کو دعوت دی، باپ بتوں کی پوجا ہی نہیں کرتا بلکہ بت بنا بنا کے بیچتا بھی ہے۔ پیارے ابراہیم نے بڑے پیارے انداز میں اور بڑے پیارے لہجے میں باپ کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے بابے کو دعوت دی۔ پتہ یہ چلتا ہے اور باپ اللہ کا نافرمان ہی کیوں نہ ہو، مشرک کافر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس سے بات ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے کی جائے گی۔ بے ادبی باپ کے ساتھ کسی صورت میں نہیں کی جا سکتی، وہ اگرچہ مشرک کافر ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ اور ان کا پیغام، ان کا درس، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، فرمایا پیارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب میں حضرت ابراہیم کا ذکر کیجئے۔ انہو کان صدیقا نبیّا، جو اللہ کے سچے نبی تھے۔ دیکھا کہ باپ کی حالت بڑی حضرات پتلی ہے، باپ جو ہے وہ شرک کی دلدل میں ڈوبا ہوا ہے، پھنسا ہوا ہے۔ اپنے بابا کو بڑے پیارے انداز میں کہتے ہیں، اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ ابا جی یہ جو سن نہیں سکتے، جو دیکھ نہیں سکتے اور آپ کے کسی کام آ نہیں سکتے، ابا جی ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ جو سن نہیں سکتے، جو دیکھ نہیں سکتے، جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، ابا جی ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ یا ابتی لا تعبد الشیطان، ابا جی خدا کا واسطہ ہے شیطان کے پیچھے نہ چلے، شیطان کی عبادت نہ کریں۔ شیطان کی عبادت کیا ہے؟ شیطان کو سجدہ کون کرتا ہے؟ شیطان کے نام کی نظر و نیاز کون دیتا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ شیطان کے کہنے پہ، بات ذرا توجہ سے سمجھیے گا، شیطان کے کہنے پہ انسان غیر اللہ کو سجدے کرتا ہے،
وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے شیطان کو سجدے کر رہے، شیطان کی عبادت کر رہے۔ ابا جی شیطان کی عبادت نہ کریں، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو اپنے رب کا بڑا نافرمان ہے۔ یا اباتی، اے میرے پیارے ابا جان، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اگر اسی عقیدے پہ آپ کو موت آ گئی مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ پر عذاب نہ آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لہجہ جتنا نرم ہے باپ کا لہجہ آگے سے اتنا ہی گرم ہے۔ کہتے راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم اپنی توحید اپنے پاس ہی رکھ، لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیجا، کہتے ہیں اگر تو اس توحید کی دعوت سے باز نہ آیا تو میں تجھے پتھر مار مار کے مار دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی بات نہیں کی کہ سلام علیکہ، ابا جی آپ پر سلامتی ہو، ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں اپنے رب سے آپ کے بارے میں دعا کرتا رہوں گا، اللہ آپ کو توحید کی نعمت اور دولت سے مالا مال کر دے، اللہ آپ کو ہدایت عطا فرما دے، اللہ رب العزت آپ کے دل کو پھیر دے، میں دعا کرتا رہوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا فلسفہ اور قربانی کا فلسفہ یہ کہ پیارے ابراہیم کہتے ہیں ان کا عقیدہ یہ، اور اللہ کے بندو جو سن نہیں سکتے، جو دیکھ نہیں سکتے، جو تمہارے کسی کام آ نہیں سکتے، جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کیوں کھڑے ہوتے ہو، کیوں ان کی پوجا کرتے ہو؟ پھر 17ویں پارے میں اللہ رب العزت نے ایک اور مناظرہ بیان کیا ہے۔ 17ویں پارے میں رب العزت نے سورۃ الانبیاء میں پیارے ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور مکالمہ بیان کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اپنے بابا سے کہا، ما ہذہ التماثیل، یہ تصویریں بزرگوں کی، بتوں کی، ولیوں کی، پیروں کی خیالی تصویریں جو تم نے اپنے گڑوں میں لٹکا رکھی ہیں، ان کا فائدہ کیا ہے؟ کیوں ان کو پوچھتے ہو؟ کہتے ہیں چھوڑ اس بات کو، وجدنا آباءنا لہا عابدین، ساڑھے وڈے انجی کرتے سی، ساڑھے وڈے وہ بھی انجی کرتے سی۔ آج کا حضرات کلمہ پڑھنے والا مسلمان، اس سے کہا جائے اللہ کے بندوں قبروں کو کیوں پوچھتے ہو، ان مردوں سے کیوں مانگتے ہو، وہ آگے سے جواب دیتے ساڑھے وڈے پاگل سن، وہ بھی تھے انجی کرتے سن۔ اور دین بڑوں کی بندگی کا نام نہیں، دین بڑوں کی اطاعت اور فرما برداری کا نام نہیں، دین نام ہے اللہ اس کے رسول کی تابعداری کا۔ لقد کنتم وآباؤکم فی ضلال مبین، کہنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، پیارے ابراہیم یہ کیسی بہکی بہکی باتیں ہمارے ساتھ کر رہے، کیا تو ہمارے سے حق بات بیان کر رہے یا ویسے مذاق کر رہے؟ انہوں نے کہا بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین، میرا رب بھی وہ ہے، تمہارا رب بھی وہ ہے کہ جس رب العزت نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ لیکن انہاں دی کھوپڑی سے گل نہیں آئی، انہاں دی کھوپڑی سے یہ بات نہیں آئی۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، حضرت ابراہیم کہتے ہیں علیہ السلام اللہ کی قسم، اے جنہاں نو تسی معبود بنایا ہے نا، ایک دن انہاں دا میں ضرور وان وٹاں گا، انہاں دا ضرور انشاءاللہ ایک دن علاج کراں گا۔ بعد ان تولوا مدبرین، وہ دن آ گیا، قوم آئی ایک دن، پیارے ابراہیم سے کہتی ہے علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام چلو آؤ، کہاں پہ جانا ہے؟ کہا قوم کا میلہ لگائے، میلہ لگائے قوم کا، میلے پہ جانا ہے، وہاں پہ حضرات ولیوں کے میلے پہ بڑا کچھ ہوگا، بڑا مزہ آئے گا، بڑا لطف و سرور ہوگا،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں جاؤ میلے ٹھیلے میرا کام نہیں ہے گا، میلے ٹھیلوں پہ جانا یہ کسی صاحب عقیدہ بندے کا کام نہیں، اپنے عقیدہ درست کرو۔ ان میلوں ٹھیلوں پہ جانا کسی حضرات مومن مسلم کا کام نہیں ہے، کسی عقیدہ توحید والے انسان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کی جگہوں پہ جائے، کام میرا نہیں، کام جاؤ تسی جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا قوم چلی گئی، خدا خانے میں داخل ہوئے، کیا حشر کیا، کیا سلوک کیا آپ جانتے ہیں، علماء سے آپ نے سارا سن رکھا ہے، میں صرف حضرات اشارتاً عرض کر رہا ہوں۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، پکڑا کلہاڑا اور کسی خدا کی گردن اتاری، کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کی حضرات بازو توڑ دیے، لیکن وہ بیچارے اتنے سیدھے سادے تھے، اتنے شریف شہری تھے، لوگوں کی تو مدد کر دیتے تھے، لوگوں کے تو مصیبتوں میں کام آتے تھے، پر اپنی مدد نہیں کر سکے۔ سارے مل کے ابراہیم علیہ السلام کا جواب اور مزاحمت نہیں کر سکے۔ قالوا من فعل هذا، قوم واپس آئی، کہنے لگی اور یہ سب کچھ کس نے کیا ہے؟ بڑا ظالم انسان ہے کہ جس نے یہ کیا ہے۔ سمعنا فتى يذكركم يقال له ابراہیم، کہنے لگے ہم نے سنا ہے یہاں پہ ایک نوجوان رہتا ہے کہ جس کو ابراہیم کہتے ہیں، وہی کہتا رہتا ہے اور یہ بت یہ تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے۔ قالوا فاتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون، کہتے ہیں ابراہیم کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، کہا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے پیارے ابراہیم یہ سب کچھ آپ نے کیے؟ میں کوئی تشریح نہیں کر رہا، میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں، اور اگر میرے ترجمے میں کوئی فرق ہو تو مجھے بتلا دینا۔ کہا پیارے ابراہیم علیہ السلام یہ سب کچھ آپ نے کیا ہے؟ انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، کہا مجھے کیا پوچھتے ہو، اور جس بڑے کو میں نے چھوڑ دیا ہے نا، جس کی گردن پہ کلاڑی لٹک رہی ہے، اس سے پوچھو۔ فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، سروں کو جھکا لیے، ہمارے شرم سے نہ اپنا سر جھکا کے کہتے ہیں ابراہیم یہ تو تجھے بھی پتہ ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ قال فتعبدون من دون اللہ، کہا تم ان کی عبادت کرتے ہو اور جن کو سناؤ تو سنتے نہیں، کھلاؤ تو کھاتے نہیں، پکارو تو قبول کرتے نہیں، بولتے نہیں، نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ اُفٍ لَکُمْ، افسوس در افسوس ہے تم پر، تمہاری عقل کہاں ماری گئی ہے۔ قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، آگے سے جواب نہیں بن پڑا، آگے سے جواب نہیں بن پڑا۔ دلائل کی دنیا میں مات کھا جاتے ہیں، دلائل کی دنیا میں ہار جاتے ہیں۔ آج بھی کوئی اللہ والا، کوئی عقیدہ توحید کا پابند کہے اور یہ قبروں میں جو بزرگ ہیں رب کی قسم کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، نہ یہ کسی کی ٹانگیں توڑ سکتے ہیں، نہ کسی کو نقصان دے سکتے ہیں، نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں، نہ ہوائیں چلا سکتے ہیں، نہ بیٹے دے سکتے ہیں، نہ بیٹیاں دے سکتے ہیں، نہ بارشیں برسا سکتے ہیں۔ اگر تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے تو پیش کرو، لیکن مشرک لاجواب ہو جاتا ہے، کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتا کیونکہ دلیل ہے ہی نہیں۔ جب دلیل بن نہیں پڑتی تو پھر لڑائی نو آندا ہے، پھر لڑدا ہے، اوکھا ہوندا ہے، پھر اکھاں کھڑدا ہے، جگڑتا ہے۔ پھر جس طرح وہ قوم والے، ان سے جب دلیل نہیں بن پڑی، جواب نہیں آیا ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کا، پھر اگوں اوکھے ہون لگ پے، کہنے لگے حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، ابراہیم کو جلاؤ، ابراہیم کے لیے آگ تیار کرو۔ قصور کیا ہے اور کیا قصور ہے ابراہیم کا؟
جو ان کو جلایا جائے، جو ان کے لیے آگ تیار کی جائے، ان کا یہی قصور ہے کہ انہوں نے توحید بیان کی ہے۔ قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم۔ آگے سے حضرات ایک بڑی عجیب بات فرمائے، حرقوا وانصروا آلہتکم، ابراہیم کو جلاؤ اور اپنے خداؤں کی مدد کرو، اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ اتنا تو بتلا دو دوستو، خدا کی مدد کی جاتی ہے یا خدا تمہاری مدد کرتا ہے؟ قوم کہتی اپنے خداؤں کی مدد کرو، اور اللہ کی مدد نہیں کی جاتی، اللہ تمہاری مدد کرتا ہے۔ معبود وہ ہوتا ہے، معبود وہ ہوتا ہے کہ جو ساری دنیا کائنات کے لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ خدا وہ ہوتا ہے کہ پکارنے والا پکارے فارسی میں، انگریزی میں، فرانسیسی میں، پنجابی میں، بلوچی میں، سرحدی میں، سندھی میں، ہندی میں، جس مردی زبان میں پکارے اور جس مردی جگہ پہ پکارے اور جس مردی کونے پہ پکارے، رات کو پکارے یا دن کو پکارے، معبود وہ ہوتا ہے کہ جب پکارنے والا پکارتا ہے، عرش والا رب کہتا ہے میں تیری پکار سنتا بھی ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں۔ معبود تو وہ ہوتا ہے اور خدا تو وہ ہوتا ہے۔ یہ کیسے خدا اور یہ کیسے معبود اور یہ کیسے مشکل کشا کہ پکارنے والا پکار رہا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں، ان کو علم ہی نہیں۔ فرمایا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ قلنا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، ہم نے فرمایا کہ انہوں نے مکر کیا، اللہ رب العزت نے بھی تدبیر فرمائی، اللہ کی تدبیر ان کے مکروں پہ غالب آ گئی، انہوں نے آگ جلائی۔ اللہ نے فرمایا پیائے آگ، تیرا کام اگرچہ جلانا ہے، بسم کرنا ہے، لیکن تو آج اپنی فطرت سے ہٹ جائے گی، آج اپنی اصلیت سے ہٹ جائے گی۔ تو نے آج ابراہیم کو جلانا نہیں بلکہ اس کے لیے گلزار بن کے دکھانا ہے۔ قلنا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا، حضرات باپ کو سمجھایا، دوستو اپنے قبیلے برادری کو توحید کی دعوت دی۔ تو جس بندے کا عقیدہ توحید والا ہے اور وہ چھوٹی قربانی بھی کر لے، اللہ کی قسم اس کی قربانی کو اللہ رنگ لگا دیتا ہے، لیکن جس کا عقیدہ ابراہیم والا عقیدہ نہیں، وہ جتنی مرضی قربانیاں کر لے وہ اپنی قربانیوں کی خیر منائے۔ ابراہیم کیا کہتا ہے؟ الذی خلقنی فہو یہدین، میرا اللہ وہ ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہ مجھے ہدایت عطا کرنے والا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، میرا اللہ وہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور مجھے پلاتا بھی ہے۔ عقیدہ کیا ہے کہ کھلانے والا کون ہے؟ بولو کھلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ پلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ عقیدہ ہے، اور معذرت کے ساتھ جو کہے خواجہ نہ دے گا تو کون دے گا، خواجہ نہ دے گا تو کون دے گا، جو کہے 25 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، خواجہ کے ٹکڑوں پہ میں پل رہا ہوں، جو کہے بری 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 قسمت کر دے میری کھری کھری کھری، جو کہے بابا شاہ جمال دے خوشیاں تے غم ٹال، جو کہے جھولے لال اور تے جانے دلاں دے حال، جو کہے شہباز کرے پرواز تے جانے دلاں دے حال، جو کہے سخی آپ ہی وارث ہے تو ہی وارث ہے، جو کہے ہر غم دی دعا مرشد دی بارگاہ، جو کہے رب جانے تے حسین، جو کہے رب جانے تے حسین، مجھے بتلا وہ کلمہ پڑھنے والا
مسلمان ہی کیوں نہ ہو، وہ قربانی کرنے والا مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اس نے کیا سمجھا ہے قربانی کو، کیا سمجھا اس نے حج کو، کیا ہے اس کی قربانی اور کیا ہے اس کا حج، کہ جو مددیں اوروں سے طلب کرے، جو اوروں کو سجدے کرے۔ حالی نے کہا تھا، اس نے کہا کرے غیر، بت کی پوجا تو کافر، غیر ہندو بتوں کی پوجا کرے تو کافر، ٹھہرائے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا تو کافر، قبروں پہ کرے سجدہ تو کافر، ستاروں میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں کے لیے کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں بڑے شوق سے جس کی چاہیں، نبیوں کو چاہیں خدا کر دکھائیں، نبیوں کو چاہیں خدا کر دکھائیں، مزاروں پہ جا جا کے دیگیں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ فرق آئے، نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بات بڑی پیاری کہی تھی، اللہ اس کی حفاظت کرے، اللہ اس کی حفاظت کرے ڈاکٹر ذاکر نائک کی۔ دوستو اس نے بات بڑی پیاری کہی تھی، لیکن وہ کچھ لوگوں کو بلکہ اکثریت کو ہضم نہ ہوئی، کیونکہ سچ ہر کسی کو ہضم نہیں ہوتا۔ اس نے کہا تھا اپنے عقیدے پہ غور کر، اپنے عقیدے پہ غور کر، تیرا عقیدہ کہیں ان لوگوں سے تو نہیں میچ کھا رہا، مل رہا کہ حضرات کہ جو کھڑی کو پوجتے ہیں اور تو نے پڑی کو پوجنا شروع کر دیا ہے، جو کھڑی کو پوجتے ہیں اور تو نے پڑی کو پوجنا شروع کر دیا ہے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، ابراہیم کہتے ہیں میرے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، وہی مجھے کھلاتا بھی ہے، وہی مجھے پلاتا بھی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا کون دیتا ہے؟ والذی یمیتنی ثم یحیین، وہی میرا اللہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، وہ مارنے پہ آئے کوئی بچا نہیں سکتا، وہ زندہ رکھے کوئی مار نہیں سکتا، وہ جس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھولے کوئی بند نہیں کر سکتا، وہ جس کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ بند کر دے کوئی کھول نہیں سکتا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، وہ جسے عطا کرے کوئی روک نہیں سکتا، وہ جسے نہ دینا چاہے کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ عقیدہ اپناؤ، یہ حضرت ابراہیم کا عقیدہ ہے علیہ السلام۔ جب قوم سے مناظرہ ہوا، باپ سے مکالمہ ہوا، پھر حضرات ان سارے مکالموں کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے نتیجہ کیا نکالا ہے؟ 7ویں پارے میں اللہ نے فرمایا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا، آسمان کی طرف چہرہ انور اٹھایا، دیکھا کہ ستارہ نکلتا ہے، تھوڑی دیر بعد ستارہ غروب ہو گیا۔ کہا فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، اور یہ بجھ گئے، یہ غروب ہو گئے تو غروب ہونے کو میں پسند کرتا نہیں، غروب ہونے والے بجھ جانے والے مشکل کشا نہیں ہوا کرتے۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا، قوم سورج چاند ستاروں کی پوجا کرتی ہے، چاند کو دیکھا نکلا ہے بڑا خوبصورت، کہا یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا قال ان لم یہدنی ربی لاکونن من القوم الضالین، اگر میرے اللہ نے مجھے ہدایت عطا نہ فرمائی تو میں تو گمراہیوں میں چلا جاؤں گا۔ وہ بھی غروب ہو گیا، چاند بھی غروب ہو گیا، سورج نکلتا ہے۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر، کہا یہ بڑا ہے، یہ میرا رب ہے، لیکن جب شام کو وہ بھی غروب ہو گیا، کہنے لگے انی بریء
مما تشركون، یہ تو شرک کرنے والوں سے میں بری ہوں۔ اور جو غروب ہو جائے، اور جو غروب ہو جائے، جو آسمانوں کے پیچھے چھپ جائے، جو قبر میں دفن ہو جائے، جس کے اوپر کفن ڈال دیا جائے، جس کے اوپر پھٹے ڈال دیے جائیں، جس کی قبر بنا دی جائے، وہ مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہوا کرتا۔ جو خود کفن نہ پہن سکے، جو خود غسل نہ کر سکے، جو خود قبروں میں نہ اتر سکے، اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، وہ مددگار نہیں ہوا کرتے۔ ہاں تو پھر میرا پیغام یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اور قربانیاں کرنے والوں اور حج کرنے والوں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اپنے چہرے کو اس اللہ کے لیے، اس اللہ کے لیے جھکا دیا ہے کہ جس اللہ کی میں پوجا کرتا ہوں وہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ قربانیاں کرنے والوں، کبھی سوچے، کبھی پڑھا اس آیت مبارکہ کو؟ اللہ تمہاری قربانیوں کو قبول کرے۔ اپنا عقیدہ پیارے ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے پہ قائم کرو۔ آخر میں عرض کر دوں دوستو، آخر میں پہلی تو بات یہ کہ عقیدہ توحید ہونا چاہیے، عقیدہ توحید ہونا چاہیے۔ اور قربانی کے حوالے سے کچھ لوگ مسائل پوچھتے ہیں، میں نے سوچا جمعۃ المبارک میں اجمالی انداز میں عرض کر دیا جائے۔ قربانی اللہ کا حکم ہے، نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے، حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، واجبات ہی، کیا یہ قربانی فرض ہے؟ عبداللہ بن عمر سے پوچھا گیا قربانی فرض ہے؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں یار مینوں نہیں پتا، فرض ہے، واجب ہے، مباح ہے، مستحب ہے، مینوں کو نہیں پتا، مجھے اتنا پتا ہے ضحیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمینہ کے لال نے قربانی کی ہے، نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہم بھی قربانی کریں گے۔ تو اللہ نے جسے توفیق بخشی ہے، اللہ نے جسے حیثیت عطا فرمائی ہے، ہر بندہ جانتا ہے۔ مولوی صاحب سے بھی پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بل الانسان علی نفسی بصیرہ، ہر بندہ اپنے معاملات کو اچھے طریقے سے سمجھتا ہے کہ میں حیثیت رکھتا ہوں کہ نہیں رکھتا۔ مولوی صاحب سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے دوستو؟ اپنے آپ میں غور کرو، اپنے آپ کو دیکھو، اللہ نے توفیق حیثیت عطا کی ہے تو قربانیاں کرو۔ بل الانسان علی نفسی بصیرہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے، آپ کی سنت ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام 10 سال مدینہ تشریف رہے، آپ نے ہر سال ہی قربانی کی ہے۔ تو جو بندہ ہمت رکھتا ہے، چلو جو نہیں رکھتا ہمت اس کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن جسے اللہ نے توفیق استطاعت حیثیت عطا فرمائی ہے وہ بندہ قربانی کرے۔ جانور خریدنے کے حوالے سے آپ نے علماء سے سن رکھا ہے کہ جانور عیب سے پاک ہونا چاہیے، نہ لنگڑا ہو کہ جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، نہ کانا ہو جس کا کانا پن ظاہر ہو، نہ دوستو سینگ ٹوٹا ہوا ہو کہ اس کا سینگ ٹوٹنا ظاہر ہو۔ والبقرۃ التی لا تنقی، کہ نہ ایڈا بزرگ ہوئے کہ جتنی ہڈیاں سے مادہ ہی نہ ہو۔ مریل جانور، ایسا جانور بھی نبی کریم علیہ السلام نے کرنے سے منع کیا۔ کوشش کرو کہ دوندہ جانور ملے، 2 دانتا یا 4 دانتا یا 6 دانتا، لیکن ہو صحیح حالت کا، دوستو صحت مند ہو، تندرست ہو۔ میرے نبی علیہ السلام کے بارے میں صحابہ اکرام کہتے ہیں ذبح النبی، اللہ کے نبی علیہ السلام عید کے موقع پہ قربانی کیا کرتے تھے۔ ہر سال نبی کریم علیہ السلام 2 مینڈے چت کبرے خوبصورت صحت مند تندرست دوندے ذبح کیا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کا یہ عمل تھا۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ نہر کیا ہے۔ 10 ذو الحجہ کے دن، یوم النہر کے دن 100 اونٹ نہر کیا ہے۔ 63 اونٹ آپ نے اپنے دستے مبارک سے نہر کیے۔ 37 اونٹ پیارے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دستے مبارک سے نہر کیے۔ اللہ نے کتنی قوت اور کتنی طاقت اور کتنی غیرت اور رب العزت نے کتنی صلاحیت
میرے نبی کو عطا فرمائی تھی۔ قربانیاں کرنے والے جنہ مردی زور ڈالنا 100 اونٹاں تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن میرے نبی نے علیہ السلام 63 اونٹ اپنے دست مبارک سے کیے، 37 اونٹ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے کیے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے گائے کا ذبح کرنا بھی ثابت ہے۔ ضحیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النساء بالبقر، نبی کریم علیہ السلام نے اپنی بیویوں کی طرف سے حجۃ الوداع کے موقع پہ گائے ذبح کی۔ تو جو بندہ ہمت رکھتا ہے، حیثیت رکھتا ہے، وہ اپنی قربانی بھی کرے اور اپنی بیوی کی طرف سے بھی قربانی کرے، اپنی طرف سے بھی قربانی کرے اور اپنی بیوی کی طرف سے بھی۔ ہاں یہ اچھا عمل ہے، کر لیا جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو دوستو ابو ایوب انصاری کہتے ہیں، مسئلہ توجہ سے سننا، ابو ایوب انصاری کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں ایک بکری پورے گھر کو کفایت کرتی تھی، ایک بکری پورے گھر کو کفایت کرتی تھی۔ یوں سمجھیے ایک باپ کے 10 بیٹے ہیں، لیکن کچن سب کا ایک ہی ہے، ملن برتن سب کا ایک ہے، میل جول سب کا ایک ہے، چھتری سب کی ایک ہے، چھت سب کی ایک ہے، وہ چاہے 10 بچے ہی کیوں نہ ہوں، ایک باپ ایک بکری کر دیتا ہے، وہ پورے گھرانے کی طرف سے قربانی ہوگی۔ ہاں کچن الگ الگ ہے، مختلف ہیں، کھانا پینا الگ الگ ہے، اگرچہ جوائنٹ سسٹم فیملی ہے جس طرح ہمارے ہاں چلتا ہے کہ لیکن حضرات ہیں الگ الگ، کھانا الگ پکتا ہے، کارڈ شادی کے لیے الگ آتے ہیں، میل جول الگ الگ ہے، ملن برتن الگ الگ ہے۔ تو ایسے 4 بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، 6 بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، سارے الگ الگ رہتے ہیں، اگرچہ چھت ایک ہے، تو ان کے لیے صاحب استطاعت پہ ہر کسی کے لیے اپنی اپنی قربانی ہے، ہر کسی کے لیے اپنی اپنی قربانی ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی ہے، مجھے کسی نے مسئلہ پوچھا، کہا اگر کوئی بندہ اپنی قربانی کرتا ہے اور اپنے کسی غریب بھائی کو دیکھتا ہے، اس کے گھر میں بھی بکرا بھیج دیتا ہے، لے یار تو بھی قربانی کر لے، تو اس کا مسئلہ کیا ہے؟ میں کہا بابا جی یہ تو سب سے بہترین قربانی ہے، اپنی قربانی کا بھی ثواب لے رہے، اپنے بھائی کی قربانی کا بھی ثواب لے رہے، اور جنہیں جناب 5 لاکھ دی قربانی کرنی ہے نا، 5 لاکھ دی، وہ 4.5 لاکھ دی کر لے، اپنے غریب بھائی دا بھی خیال رکھ لے، 50,000 دا انہوں بکرا لے کے کھلا دے، یہ بھی بہت بڑی قربانی ہے۔ اور جس نے جناب 10 لاکھ کی قربانی کرنی ہے، وہ 9 لاکھ دی کر لے، وہ 1-2 بکرے اپنے غریب بھائیوں کو لے کر کے بیچ دے، جس طرح آپ کے بچے کہتے ہیں نا کہ پاپا بکرا کب لانا ہے، قربانی کب لانی ہے، غریب کے بچے بھی اس سے کہتے ہیں، مجبور کرتے ہیں کہ پاپا جی ان کا بکرا بھی آ گیا ہے، ان کا بکرا بھی آ گیا ہے، ہمارا بکرا کب آئے گا۔ قربانی نام ہے احساس کا، قربانی نام ہے ہمدردی کا، قربانی نام ہے احسان کا، قربانی کوئی ایک دوسرے پہ فخر اور مباحات کا نام نہیں، قربانی ریاکاری، شہرت، نمود و نمائش، دکھلاوے کا نام نہیں، قربانی نام ہے قربانی احسان۔ قربانی کا معنی کیا ہے؟ ہمدردی، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کی جائے۔ 10 ذو الحجہ کو دوستو یہ قربانی کی جائے، بندہ کوشش کرے اپنے ہاتھ سے جانور قربان کرنے کی، اگر نہیں کر سکتا تو کسی اور سے کروا لیا جائے، لیکن کم از کم جنہوں کو قربانی کراؤ گا انہوں کا خدا کا واسطہ عقیدے صحیح ہونے چاہیے دیں۔ اور جس طرح کئی مرگیاں لے نا، کئی مرگیاں لے وہ پائی گانا کٹتے ہوتے ہیں، گانا کٹی جان کے مرگیاں ذبح کری جان کے، ایسے بندیاں کو مرغی نہ لو، ان کو دیکھو بسم اللہ واللہ اکبر پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، جو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا، بسم اللہ واللہ اکبر نہیں پڑھتا، اس کی کاہے کی قربانی؟ تو ان کے کم از کم ان کے حلیے تو مسلمانوں والے ہوں، ان کی عقیدے تو درست ہونے چاہیے جن سے دوستوں قربانیاں کروائی جائیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں خود بندہ کر لے یا کسی سے کروا لے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے، آپ علیہ السلام خود کیا کرتے تھے، اور کم از کم جن سے قربانیاں کرواتے ان کو دعائیں تو آنی چاہیے۔ تسی ویدن ہی عید موقع تھے
چلو کئی کسائی تے ہے نا اوریجنل کسائی، کئی جناب تکے دے نال کسائی بنے نے اور پھر گوشت کیسا تیس نیس کرتے ہیں، تو کم از کم ان لوگوں کو دیکھا جائے ان کو دعائیں بھی پڑھنی آتی ہیں کہ نہیں، ان کی عقیدے بھی درست ہیں کہ نہیں، ان کا عقیدہ ابراہیم علیہ السلام کی عقیدے سے میل کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا؟ ہاں نبی کریم علیہ السلام نے پہلے دن کرنے کو پسند کیا ہے، باقی اگلے تین دن قربانی کے دن نے صبح کر لو شام کر لو، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد چوتھے دن کی عصر تک یہ سارا قربانی کا وقت ہے، پہلے دن کر لو، دوسرے دن کر لو، تیسرے دن کر لو، چوتھے دن کر لو، پہلے دن کرنا زیادہ پسند کیا گیا کیونکہ پہلے دن کی قربانی ان 10 دنوں میں آتی ہے کہ جن 10 دنوں کی خاص میرے نبی نے فضیلت بیان فرمائی، تو اس لیے کوشش کی جائے کہ قربانی پہلے دن کی جائے۔ اور ایک سوال ہے، بعض لوگ پوچھتے ہیں دوستو کٹے دی قربانی دا متعلق کہ دی قربانی کٹے دی، ہم تو سمجھتے ہیں ایک کٹے دی قربانی دا کٹا بنے ہی روے تے چنگا ہے، ہر سال جب یہ کھلتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں مختلف قسم کے خیالات آتے ہیں۔ ہم نے حضرت حافظ عبد المنان نورپوری رحمہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا، شیخ حافظ امین محمدی، حافظ عبد السمیع آسم حافظ اللہ تعالیٰ، ان سے پوچھا گیا انہاں کہ یار کٹے دی قربانی جو ہے نا اور رہ نہیں دیو تے چنگا ہے۔ حافظ صاحب کہتے ہیں نورپوری صاحب ان سے مسئلہ پوچھا گیا کٹے کی قربانی کا متعلق، وہ کہنے لگے کٹے دی قربانی گئی کٹی، یعنی کٹی گئی، کٹے دی گئی قربانی کٹی۔ اگرچہ آپ کو کئی علماء اس وقت مل جائیں گے امت میں ایک مختلفی مسئلہ ہے کٹے کی قربانی کا متعلقہ، لیکن ہم مطالبہ کرتے زیادہ باتیں میں نہیں کرتا، ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بچے دی قربانی ہے نا، سنیاں نو پوچھو، وہابیاں نو پوچھو، دیوبندیاں نو پوچھو، سارے کہیں گے بچے دی قربانی جائز ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، لیکن وہ کٹے کی قربانی ہے، اس میں امت کا علماء کا ہر مقطع فکر میں اختلاف ہے۔ تو جڑی چیز ایک اتفاقی طور پہ موجود ہے اور ملن بھی دئی ہے اور شک شبے تو پاک ہے، انہوں چھاڑے کے خام خواہ شک والا کام کرنا ہے، کیوں جسے چھوڑ کر خام خواہ شک والی چیز کو اختیار کیا جائے۔ بہرحال ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس کٹے کی قربانی سے اجتناب کیا جائے۔ ہاں گوشت کے 3 ڈھیر لگانا کوئی ضروری نہیں ہے، گوشت کے 3 ڈھیر لگانا کوئی ضروری نہیں، بس حکم یہ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَ، کھاؤ بھی اور کھلاؤ بھی، جو مانگتا ہے اس کو بھی دو، جو نہیں مانگتا اس کو بھی دو۔ تم بہتر سمجھتے ہو کہ اس کو تقسیم کیسے کرنا ہے، فریج میں کتنا رکھنا ہے اور بانٹنا کتنا ہے، رشتہ داروں کو کتنا دینا ہے، تم بہتر سمجھتے ہو۔ بہرحال غریب کا مسکین کا خیال رکھا جائے، لحاظ رکھا جائے، شریعت نے ایسی کوئی پابندی مقرر نہیں کی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پہلے میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ قربانی کا گوشت 3 دن تک استعمال کر سکتے ہو، لیکن اس وقت غربت تھی، افلاس تھا، اب اللہ نے کشادگی عطا فرمائی ہے، لہذا قربانی کا گوشت کھاؤ بھی اور ذخیرہ بھی کر لو اور صدقہ بھی کرو، کھایا بھی کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں ساڈا تے دل چڑھ جاتا ہے گوشت دیکھ کے نا، ساڈا تے دل چڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے بندو کھایا کرو، مبارک گوشت ہے، فَكُلُوا، اللہ نے حکم دیے، 2 دفعہ حکم قرآن میں، 1 دفعہ حکم حدیث میں، کھایا کرو، مبارک گوشت ہے، پسندیدہ ہے، اللہ نے حکم دیا ہے۔ ایڈا کرا دل چڑھ جانے گوشت دیکھ کے، فَكُلُوا مِنْهَا، تھوڑا کھا لو، قرآن پہ عمل کر لو، حدیث پہ عمل کر لو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ کچھ شرائط، کچھ آداب چھری کو تیز کر لیا۔ پھر بھی اگر کوئی مسئلہ رہ گیا کسی کے ذہن میں ہو تو وہ بعد میں پوچھ سکتا ہے، وقت پورا ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔